महविश हयात और कुबरा खान में से अगर कोई एक को चूज करना हो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे। पिछले काफ़ी दिनों से हम लोगों ने एक सीरीज़ शुरू की थी, उसमें आप लोगों ने मेरा साथ दिया, आप लोग मेरे हम आवाज़ बने। पाकिस्तान के अंदर फैलती हुई बेहयाई के ऊपर हमने चीज़ों को हाईलाइट किया और अब वो तमाम लोग बारी बारी गिरफ़्तार हो रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जितना गंद साफ़ किया जाता है उससे कई गुना बड़ी तादाद में गंद जो है वो पाकिस्तान के अंदर फैलता जा रहा है। समझ नहीं आ रही कि आने वाले दिनों में हमारे कल्चर का क्या मलगूबा बनने वाला है। तो चलिए जनाब, आज भी तकरीबन 8 से 10 क्लिप्स हैं जो मैंने आपको दिखाने हैं, और ये लाहौर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, विलेजेस के अंदर, मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर जो फहाशी फैल रही है वो मैंने आपको दिखानी भी है, और उसके ऊपर कब हमारे इदारे कोई अमल करेंगे, उनको पकड़ेंगे, उनके नोटिस में लाना ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। चलिए जी जनाब, कॉन्ग्रेचुलेशंस, पाकिस्तान के अंदर बेहयाई का एक नया बाब शुरू हुआ है। और इस बेहयाई के ऊपर मुझे देखकर शर्म भी आई, लेकिन साथ ही साथ यकीन मानिए बाय गॉड कि ये क्लिप जब मैंने पहली बार देखा तो मेरी आंखों में आंसू भी आए और मैं दिल से रोई। ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक लड़की नाचते हुए नज़र आ रही है। पाकिस्तान के अंदर अब ये नया रिवाज शुरू हो गया है, उमराव जान अदा बन के लड़कियाँ जो हैं वो अब रेस्टोरेंट्स के अंदर नाचेंगी और सामने तमाशाइयों की तरह बैठे हुए जो लोग हैं वो खाना खा रहे होंगे। खाना एंजॉय करने के बाद वो टिप की तरह उस लड़की के ऊपर पैसे फेंकेंगे और वो उमराव जान अदा जो है वो उन पैसों को कलेक्ट करके शाम को उन होटल वालों को देगी। लेकिन महीने के आखिर में उसको क्या मिलेगा? सिर्फ तनख्वाह मिलेगी। लेकिन बाज़ जगहों पर आपने देखा होगा, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में ये हो रहा था जहाँ पर लड़के जो हैं वो बेचारे एक साइड पे एक कॉर्नर में बैठकर गाना गाते रहते हैं। ना कोई अप्रिशिएट करता है, कोई पैसे देता है तो कोई नहीं देता है। अब लड़कियों वाला जो मामला आया है इसके ऊपर मैं रोई क्यों? क्योंकि इसकी कैप्शन ने मुझे रुला दिया। किसी ने लिखा था मसला सारा रोटी दा। अब देखो कि सामने बैठकर जो खा रहे हैं वो भी रोटी है, पेट भरने के लिए वो वहाँ बैठे हैं और उनके लिए वो लड़की एंटरटेनमेंट कर रही है। लेकिन वो लड़की जो कुछ कर रही है वो किस चीज़ के लिए कर रही है? रोटी के लिए कर रही है। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहूँगी कि इस तरह की बेहयाई को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो ख़वातीन भी हैं जो लोगों के घरों में काम करके अपने बच्चे पाल रही हैं। वो ख़वातीन भी हैं जो सिलाई कढ़ाई करके अपने बच्चों को, या ठेला लगा के, या किसी शॉप पे, या किसी की मजदूरी करके अपने बच्चों को हलाल रिज़्क खिला रही हैं। और वो ख़वातीन भी हैं जो सड़कों के ऊपर रात के 2:30 बजे खड़े होकर गलत काम की पेशकश करते हुए बाद में महज ये जस्टिफिकेशन पेश करती हैं कि क्योंकि उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है लिहाजा वो गलत काम करिए। और इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा है कि इंसान के आगे हमेशा उसने 2 रास्ते रखे हैं, चूज़ करना उसका काम है, वो जस्टिफिकेशन चाहे जितनी मर्ज़ी देता रहे। तो मसला सारा रोटी दा जो है ना, उसने हमारे मुआशरे के अंदर इतना बिगाड़ पैदा कर दिया है कि कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों में इतने खुद गए हैं कि हमें खुद समझ नहीं आ रहा कि हमने इसमें से निकलना कैसे है। एक तरफ तो वो आयशा उमर का शो जो है लाजवाल इश्क, जिसमें आयशा उमर ने वो नंगी फुंगी सी मैक्सी पहन के जनाब लाजवाल इश्क के नाम से एक डेटिंग प्रोग्राम शुरू कर दिया है। और मैं हैरान हो रही थी कि उसके ऊपर वो ये बोल रही थी कि ये कोई डेटिंग प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक ही छत के नीचे लाजवाल इश्क है। सुभान अल्लाह, क्या मंतक पेश किया। मैं कहती हूँ उस पर उनको अवार्ड मिलना चाहिए। अवार्ड से याद आया कि बहुत सारे सदारती अवार्ड भी मिले हैं, और वो जिस तरह के लोगों को मिले हैं वो भी आपको पता है। बहुत कम लोग होंगे जिनको मेरिट पे मिलता होगा। यकीन करें, इतना दिल दुख रहा है कि पहले कहा जाता था कि शहरों में इस तरह की कुछ बेहयाइयाँ होती हैं, विलेजेस इससे बचे हुए हैं। लेकिन अब ये विलेज का एक क्लिप आपको नज़र आ रहा होगा। टिकटॉक ने जहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया है, जहाँ लोगों को अवेयरनेस दी है, जहाँ शॉर्ट वीडियोस में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं टिकटॉक के थ्रू, वहीं टिकटॉक ने बहुत सारे लोगों को बिगाड़ दिया है। फैमिलीज़ को सामने ला के इस तरीके से डांस करवाया जाता है कि बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है। अपना ही मजाक उड़वा के ये लोग जो हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। अभी स्क्रीन के ऊपर आपको एक लड़का नज़र आ रहा है, एक आदमी नज़र आ रहा है, एक औरत नज़र आ रही है। तीनों अजीबो गरीब किस्म का डांस कर रहे हैं। इनको देख के कम से कम आप लोग ये तो नहीं कह सकते कि इनका ताल्लुक जो है वो किसी शहर से होगा। ये विलेजेस के अंदर हो रहा है, जहाँ पर पहले औरतें जो हैं वो देखकर अपना मुंह छुपा के अंदर चली जाती थीं। आदमियों के लिए आज भी वहाँ पे क्या होता है, विलेजेस में शादियाँ जब होती हैं तो मर्दों का सेक्शन अलग कर दिया जाता है। आज भी वहाँ पे औरतें जो हैं वो सामने मेहमानों के मेल जो मेहमान आते हैं उनके लिए वहाँ पे खाना या चाय लेकर नहीं आती, बल्कि कोई मेल आता है, घर का दरवाज़ा नॉक करता है, वो ट्रे पकड़ता है, वो जाकर लेके जाता है। और आज देखें, पाकिस्तान ने मसला सारा रोटी दा
کے حوالے سے کیا کیا کچھ گل کھلا دیا. اب یہ اسکرین کے اوپر پتہ نہیں آپ کو میرا ایڈیٹر دکھا رہا ہوگا کہ نہیں دکھا رہا ہوگا کہ جناب ولاگنگ کے نام پہ دیکھیں جو ولاگز بنا رہے ہیں, جو فیملی ولاگز بنا رہے ہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, اپنی فیملی دکھائیں. ویسے بھی تو لوگ سڑکوں پہ جاتے ہیں, لوگوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں, گھروں میں جاتے ہیں, بازاروں میں جاتے ہیں, لیکن اس میں بے حیائی تو نہ دکھائیں. اب یہ آپ کو ایک ولاگر ہے جی, وہ اپنی بیوی اس طریقے سے دکھا رہا ہے کہ بیوی جو ہے وہ کچن کے اندر کیا کر رہی ہے, تو بیوی بیڈ روم کے اندر کیا کر رہی ہے, تو بیوی باتھ روم کے اندر کیا کر رہی ہے, تو واہ واہ سبحان اللہ کر کے, اور پھر اتنا گندا لفظ وہ بولتا ہے. کیا بولتا ہے خود ہی سن لیں. بہت حسینہ پری ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں بہت لائٹاں آن کرو لائٹاں آن کرو لائٹاں آن کر کے بہت اچھا بلاگ بن گیا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. میں سنیمیٹک دیکھ لیں سنیمیٹک ابھی نہیں تیار تو ماشاءاللہ ہو گیا ہوں تیار. ہاؤ آئی ایم لوکنگ رائٹ ناؤ. آدمی سے پوچھتا ہوں کہ میں کیسا لگ رہا ہوں, اگر ابھی نہیں خوبصورت لگ رہا ہوں پھر میں ان کی لوں گا ایک چمی. ہیلو ہاؤ آئی ایم لوکنگ رائٹ ناؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ بھی بہت اچھا سن لیا, اور پھر وہ کر کے بھی دکھاتا ہے. سبحان اللہ. اس طرح کے لوگوں کو جو پاکستان میں اب رہتے ہیں نا, کہاں ہماری نیشنل لینگویج اردو, کہاں چلو اردو میں اس کو کہہ دیں کہ بوسو کنار, چلو تم اتنا ہی کہہ لیتے, وہ کہہ رہا ڈائریکٹ میتھڈ لگا جی اے کرن. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بات یہ ہے کہ کیا سارا ملبہ ہم لوگوں نے, یا ساری بے حیائی کا الزام جو ہے وہ ہم لوگوں نے صرف بلاگرز کے اوپر ڈال دینا, صرف ٹک ٹاکرز کے اوپر ڈال دینا, جب آپ کا مین سٹریم میڈیا خود بے حیائی دکھا رہا ہے, جب آپ کے ڈراماز کے اندر خود گندگی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. یہ لازوال عشق کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک میسج دیا, تذکرہ کیا ہے. آپ ذرا یہ کلپ ذرا سنیے. آئی ڈونٹ نو یہ کلپ جو ہے, بلکہ میں آپ کو سنواتی نہیں, میں آپ کو منہ سے بتاتی ہوں, کیونکہ یہ جیو کا کلپ ہے, اس پہ ہمیں کوئی کاپی رائٹ نہ آئے. یہ ہوسٹ ہے جناب, شو کے اندر بیٹھا ہوا ہے, اور ہمایوں سعید سے یہ سوال پوچھ رہا ہے. ہمایوں سعید کو کہہ رہا ہے کہ آپ کے سامنے یہ 2 ایکٹریسز ہیں, اور بتائیں آپ نے ان میں سے کس کو چوسنا ہے. توبہ استغفر اللہ. میں نے جب یہ فرسٹ ٹائم سنا, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس شو کے ساتھ میرا, اس چینل کے ساتھ میرا بھی تعلق رہا ہے, میں جیو کے ساتھ 5 سال پروگرام خبرناک کرتی رہی ہوں. پہلے مجھے لگا کہ ایسا ہو نہیں سکتا, کیونکہ جب ہم لوگ کام کر رہے تھے تو جیو کی طرف سے اتنی انسٹرکشنز آتی تھی کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے, ایک ایک لفظ سینسر ہوتا تھا. کبھی بھی مطلب فیملی کی جو لڑکیاں ہیں ان کو وہاں پہ ہائر کیا جاتا تھا کہ ایجوکیٹڈ اور جو لڑکیاں ہیں ایجوکیٹڈ ان کو رکھنا ہے. یہ بھانڈ ٹائپ کا ہوسٹ رکھ کے, اللہ معاف کرے, انہوں نے مطلب میری سمجھ سے باہر ہے, کہ مجھے لگا کہ شاید غلط بات ہے. ایسا نہیں ہوا ہوگا, میرے کانوں نے کوئی غلط لفظ سن لیا ہے. ڈبل میننگ کامیڈی کرنا, گندی جگتے لگانا, آپ اس کا خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں. پھر آپ کو پچھلے دنوں میں نے کچھ ویڈیوز بنائے جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا پاکستان کے اندر غلاظت کا انبار لگا ہوا ہے. چھوٹی چھوٹی لڑکیاں گھروں کے اندر جو ہے نا اب غلط کاریاں ہو رہی ہیں. لڑکیوں کو لے کے تھائی لینڈ اور پتہ نہیں کہاں کہاں جو ہے دبئی تک سیریں کرائی جا رہی ہیں, اور ان کے لوگوں کے گھر چل رہے ہیں. پہلے لوگ ان چیزوں کو چھپاتے تھے, اب لوگ کھلے عام یہ کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں, اور اس پہ پرائڈ بھی لیتے ہیں. لڑکیوں کے ریٹ آپ کے طے ہو رہے ہیں, کیونکہ جی آپ کا ریٹ اگر اللہ معافی دے زیادہ ہے تو بتایا جاتا ہے کہ کیونکہ یہ ٹک ٹاک سٹار ہے اس وجہ سے اس کا ریٹ زیادہ ہے. تو بس استغفار. ٹک ٹاک لائیو کے اوپر بھی پابندی لگنے جا رہی ہے. پچھلے دنوں ہماری یہ کاوش جو ہے کم از کم کام آئی کہ ہم لوگوں نے اس پہ اتنی آواز اٹھائی کہ اللہ کا شکر ہے کہ گورنمنٹ کو اس چیز کا خیال ہے. مگر شرمناک بات اب جناب یہ ہے کہ اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ چھوٹی چھوٹی سی لڑکیاں ہیں, اور پشاور کے اندر نظر آ رہا ہے ماحول کچھ خیبر پختونخوا کا علاقہ ہی مجھے لگ رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ بے حیائی کس طرح سے ہو رہی ہے, کہ پیسے پھینکے جاتے ہیں اور پھر ان لڑکیوں سے اس طرح کے ڈانسز کروائے جاتے ہیں. پھر یہ جناب چیزیں جو ہے نا یہ صرف ان عورتوں تک محدود تھیں جو اس طرح کی گندی حرکتیں کرتی تھیں. اب تو یونیورسٹیز کے اندر, کالجز کے اندر پڑھنے والی لڑکیاں جن کو آپ پڑھا لکھا کہتے تھے, جو پڑھنے کے لیے وہاں جاتی تھیں, انہوں نے اتنا گند مچایا ہوا ہے کہ آپ کیا الفاظ بیان کریں گے. یہ اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک کلپ, اور اس کلپ کے اوپر مال روڈ کا سامنے سائن بورڈ بھی لگا ہوا ہے, بھاٹی چوک بھی لکھا ہوا ہے. یہ لاہور ہے, صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ لاہور ہے. اور یہ لڑکا جو ہے یہ بائک چلا رہا ہے, اور لڑکی کو جناب اس نے گود میں لے کے بائک چلا رہا ہے. اس کو یہ ذرا شرم حیا نہیں ہے کہ پاکستان کی سڑکوں پہ میں کیا گندی حرکتیں کرتا جا رہا ہوں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. گھر سے انہوں نے بیٹی کو بھیجا تھا جی کالج گئی ہے پڑھن واسطے, تو منڈا بھی ساتھ میں اتنا ہی. جناب آپ سمجھ لیں کہ صرف لڑکیوں کو بلیم کرنا غلط بات ہے. لڑکے بھی آج کل, پہلے کہتے تھے صرف لڑکیوں کی تربیت, لڑکوں کی تربیت زیادہ ضروری ہے. آپ ذرا دیکھیے گا
خواجہ سرا کیا تو ٹک ٹاکرز کیا تو مین اسٹریم میڈیا کیا، یہ آپ کی پیاری مہک ملک صاحبہ یہ جناب نوٹ پھاڑ رہی ہیں، لوگوں کو کیا دکھانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اچھا مہک ملک ہمیشہ لوگوں کو پسند تھیں کیونکہ وہ کہتی تھیں کہ جناب میں بے حیائی کو کبھی پروموٹ نہیں کروں گی، بے حیائی کو کبھی آگے لے کر نہیں چلوں گی۔ اب انہوں نے جناب سٹیج جب سے کرنا شروع کیا، ان کی جسامت بالکل ویسی ہو گئی ہے جیسے سٹیج آرٹسٹ کی ہوتی ہے، بالکل ویسی گندی حرکتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ بلکہ ایک کلپ تو میری نظر سے گزرا تھا، وہ تو اتنا بیہودہ کلپ تھا کہ میں آپ کو اسکرین کے اوپر شاید دکھا بھی نہیں سکتی، کہ ایک آدمی جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ پورا جو ہے ٹچ کر کے دکھا رہا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ مہک ملک نے یہ کام بھی کرنا شروع کر دیے ہیں۔ وہ مہک ملک جو کہا کرتی تھی کہ میں تو تبلیغ کرتی ہوں اور میں صرف صاف ستھرا ڈانس کرتی ہوں، مطلب بے حیائی کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ اور بعد میں یہ آتی ہیں اور تردید کرتی ہیں اور کہتی ہیں نقلی نوٹ تھا اس لیے پھاڑا تھا۔ کسی کے لیے وہی کہتے ہیں نا مسئلہ سارا روٹی دا، کہ کسی کے پاس شاید 20 روپے بھی نہیں ہوں گے کہ وہ اپنی روٹی کھا سکے، اور کچھ لوگوں کے پاس اتنا فالتو پیسہ ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو بتاتے ہوئے آج کے ولاگ کا اینڈ کروں گی، کیونکہ اس واقعے کے اوپر بھی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ایک چینل تھا جہاں پر میں ایک پروگرام ہوسٹ کرتی تھی، اور وہ ایک میوزیکل پروگرام تھا جس میں پورے اوورسیز پاکستانی جو تھے وہ جڑتے تھے، اور وہ لائیو شو کے اندر ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی گیسٹ ہوتا تھا، کوئی سنگر ہوتا تھا، اور اس میں وہ اپنے گانے کی فرمائش کرتے تھے۔ مجھ سے ٹھیک تھوڑی دیر پہلے ایک مولوی صاحب کا شو ہوتا تھا، اور اس شو کے اندر وہ مولوی صاحب جو ہیں لوگوں کو وظیفے کر کے بتاتے تھے، اور اس میں بھی وہ لائیو کالرز کو لیتے تھے، اور وہ لوگ اپنے مسائل بتاتے تھے، اور وہ قرآن سے اس کا جو ہے نا وہ حل بتاتے تھے۔ اور ان مولوی صاحب سے پہلے ایک شو ہوتا تھا جس میں اسٹیج ڈانسرز جو ہیں وہ ڈانس کیا کرتی تھیں۔ یہ 3 پروگرام جو ہیں وہ ایک لائن میں آیا کرتے تھے۔ تو کیونکہ ہم لوگوں نے جب پروگرام کرنا ہوتا ہے تو ہم اپنی پریپریشن کے لیے 2-3 گھنٹے پہلے چلے جاتے ہیں۔ تو جب میں جاتی تھی تو وہ لائیو شو دونوں میں دیکھتی تھی، اور میں سوچتی تھی کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، بیچ میں مولوی کا شو ہے، ایک میوزیکل شو ہے، بیچ میں عورتیں ناچ رہی ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے۔ لٹرلی بائی گاڈ آئی سویئر، میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں کہ وہ مولوی، میں سارے مولوی حضرات کو نہیں کہہ رہی، وہ آدمی اتنا گھٹیا تھا۔ وہ پہلے ان اسٹیج ڈانسرز کے اوپر پیسے مطلب پھینکتا تھا، پھر وہ اپنے شو میں آ کے داڑھی کو سیٹ کر کے جناب لوگوں کو وظیفے بتاتا تھا۔ تو اسی چینل پہ جہاں میں جاتی تھی اس کی سڑک کے باہر نا بوڑھے سے نا 2 میاں بیوی تھے جو بیچارے سڑک بھی کراس نہیں کر سکتے تھے، وہ پیسے مانگ رہے تھے، مانگتے بھی نہیں تھے، وہ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اس مولوی سے کہا کہ یہ جو آپ ان عورتوں کے اوپر اتنا پیسہ پھینک رہے ہیں، صرف اس میں سے چند نوٹ جو ہے نا سڑک کراس کر کے سامنے ان عورتوں، اس عورت اور آدمی کو دے دیں۔ تو اس آدمی نے مجھے اتنی باتیں سنائیں کہ میں حیران رہ گئی کہ یہ ایک مولوی ہے یا اللہ معاف کرے یہ کوئی شیطان ہے، کہ اس کو اتنی تکلیف ہوئی کہ وہ اللہ کے نام پہ کسی کو پیسہ دینے کے لیے راضی نہیں تھا، لیکن وہ روزانہ پیسے لے کے آتا تھا اور ان اسٹیج ڈانسرز کے اوپر پیسے پھینکتا تھا۔ تو میں نے ایسے وہ کہتے ہیں نا لپٹے ہوئے دیکھے ہیں احرام میں ابلیس، تو میں نے اس طرح کے بڑے ابلیس دیکھے ہیں، اور میں سوچا کرتی تھی کہ یہ مولوی، اس کو ٹیلی ویژن پہ لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، اس کے بتائے ہوئے عملیات کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ اندر سے کتنا گندا آدمی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ظاہری طور پہ کسی کی داڑھی، کسی کا برقع کبھی نہیں آپ کو بتا سکتا کہ وہ اندر سے واقعی ناپاک یا پاک ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری نیتوں کو جانچنا ہے۔ بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ ہم نے اس گندگی کے اوپر آواز اٹھائی، اور اب ان لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے ٹک ٹاکرز، ولاگرز اور اس طرح کے لوگ ابھی تک گرفتار ہو چکے ہیں، لیکن حکومت اس بے حیائی کے اوپر مین اسٹریم میڈیا پر کب پابندی لگائے گی، کب کوڈ آف کانڈکٹ آئے گا کہ یہ کر سکتے ہیں اور یہ نہیں کر سکتے۔ جو کچھ بھی اس بارے میں آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد